میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، بے شک تم میں سے بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قیامت قائم ہوگی، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، بھوک کی شدت سے پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوگا، گناہ یاد آ رہے ہوں گے، جہنم کا خوف اور کھٹکا ہوگا، جنت سے روک دیا گیا ہوگا۔ ایسے میں وہ خوش نصیب جس نے دنیا میں بکثرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے ہوں گے، وہ قیامت کی دہشتوں سے محفوظ رہے گا، جلد نجات پائے گا، اور حساب کتاب سے بھی جلد نجات پائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، کچھ معروضات انفرادی کوشش کے تعلق سے عرض کروں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انفرادی کوشش کرنے کا انداز کیا تھا، اور ہم غلاموں کے لیے اس میں تربیت کے کیا مدنی پھول، اللہ قبول کرنا نصیب فرمائے۔ حکم بن کیسان ایک جنگی معرکے میں گرفتار ہوئے، سپہ سالار نے اس ارادے کا اظہار کیا کہ ان کی گردن اڑا دی جائے۔ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ صحابی رسولی کہتے ہیں، میں نے عرض کی رہنے دیجیے، اس کو قتل نہ کرو، ہم اسے بارگاہ رسالت میں پیش کریں۔ بارگاہ رسالت میں حکم بن کیسان کو پیش کیا گیا۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بن کیسان کو اسلام کی دعوت پیش کی، اور کافی دیر تک انفرادی کوشش فرماتے رہے، سمجھاتے رہے۔ اب یہ دیکھ کر کہ اللہ کے حبیب سمجھا رہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مگر حکم بن کیسان کی طرف سے کوئی رپلائی نہیں ملتا، رسپانس نہیں ملتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کس امید پر اس شخص سے گفتگو کر رہے ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے خدا کی قسم یہ قیامت تک بھی ایمان نہیں لائے گا۔ آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں، یہ جہنم میں پہنچے۔ مکی مدنی مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات پر توجہ نہیں فرمائی، بلکہ مسلسل حکم بن کیسان پر انفرادی کوشش
میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے یہاں تک کہ حکم بن کیسان مسلمان ہو گئے. سبحان اللہ رضی اللہ تعالی. آپ نے دیکھا کہ جنگی مجرم ہے اور لشکر اسلام کے خلاف لڑنے آیا ہے، گرفتار ہوتا ہے اور سمجھانے کے باوجود نہیں مانتا. مگر ہمارے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، اچھے نبی، میٹھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل سمجھاتے رہے، مسلسل انفرادی کوشش فرماتے رہے، یہاں تک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے، انفرادی کوشش سے حکم بن کیسان کو قبول اسلام کا شرف حاصل ہو گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نیکی کی دعوت دینے کا انداز، آپ کی شفقت، آپ کی محبت، آپ کی نرمی، آپ کی عنایت قبول اسلام کا شرف بنتی ہے حکم بن کیسان کے. اب ہم غور کریں کہ گھر کا فرد یا ہمارے دوستوں میں سے یا ہمارے رشتہ داروں میں سے یا داڑھی رکھتا ہی نہیں ہے، ڈھیٹ نہیں بھائی، ہم یہ ذہن بنائیں کہ ہم صحیح طرح سے اس کو نیکی کی دعوت نہیں دے پا رہے. ہم یہ ذہن بنائیں کہ میرے اخلاص میں کمی ہے. گھر کا کوئی فرد ہماری انفرادی کوشش سے، اول تو انفرادی کوشش ہم کریں، پھر کرنے بھی آتی ہو. اگر نمازی نہیں بنتا، دوست نمازی نہیں بنتا، اور جامعۃ المدینہ کے طلبہ سوچیں کہ میری انفرادی کوشش سے خاندان کا کوئی فرد جامعۃ المدینہ کی طرف نہیں آتا، یا میرا کلاس فیلو ہے، ہم درجہ ہے، اور وہ وقت کا پابند نہیں، میں بار بار سمجھاتا ہوں مانتا ہی نہیں، ہمارے سمجھانے میں کمی. ہم سب کو نیکی کی دعوت دینی چاہیے، اور اجتماعی کوشش کے مقابلے میں انفرادی کوشش زیادہ اثر رکھتی ہے. اور امیر اہل سنت نے ہماری تربیت فرمائی ہے کہ دعوت اسلامی کا 99.9%، 99.9% مدنی کام انفرادی کوشش سے ممکن ہے. جب امیر اہل سنت نے فرما دیا تو صحیح فرمایا، ہم انفرادی کوشش کریں. نئے اسلامی بھائیوں پر بھی، پرانے اسلامی بھائیوں پر بھی، گھر کے افراد پر بھی، آفس میں بھی، بڑوں پر بھی، چھوٹوں پر بھی، والدین پر بھی، چھوٹی بہن پر بھی. پردے کے بارے میں اس کو سمجھانا ہے، بڑی ہو گئی ہیں تو پردہ کیا ہے اس کو بتانا ہے. چھوٹے بھائیوں کو نماز کے لیے لے کے جانا ہے، 10 سال کی عمر ہو گئی ہے، مگر نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ، تو انشاءاللہ الکریم جو ہم نیکی کی دعوت دینا چاہ رہے ہیں وہ قبول ہوگی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انفرادی کوشش کرنے کا ایک اور حسین انداز، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا واقعہ ہے. یمن سے واپس ہوتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اعلان نبوت فرماتے ہیں. کفار قریش صدیق اکبر سے کہتے ہیں کہ بڑا عظیم واقعہ ہو گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا. اب صدیق اکبر بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا. اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلال نہیں فرماتے، اب بھی نرمی فرماتے ہیں ابو بکر میں تمہاری طرف اور تمام لوگوں کی طرف اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ پر ایمان لے آؤ. صدیق اکبر عرض کرتے ہیں دلیل کیا ہے کہ آپ اللہ کے نبی؟ فرمایا وہ بوڑھا شخص جو تمہیں یمن میں ملا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عرض کرتے میں تو بہت سارے بوڑھے لوگوں سے ملا ہوں.
آقا علیہ الصلوۃ والسلام غیبی خبریں بتا رہے ہیں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. سبحان اللہ. ارشاد فرمائے میں اس بوڑھے کی بات کرتا ہوں جس نے تمہیں اشعار سنائے تھے. صدیق اکبر عرض کرتے ہیں آپ کو کس نے بتایا؟ آپ کو کس نے خبر دی؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس عظیم فرشتے نے خبر دی جو مجھ سے پہلے انبیاء کے پاس آتا رہا ہے. یہ سن کر صدیق اکبر نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا. سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کی توفیق عطا فرمائے. 12 دینی کام بھی کریں، مدنی چینل بھی دیکھیں، اور گھر کے اندر بھی انفرادی کوشش کا سلسلہ کریں. 12 دینی کام بھی انفرادی کوشش کے ذریعے سے ممکن ہے. آپ کسی کو غوث پاک کا مرید بنانا چاہتے ہیں امیر اہل سنت کے ذریعے سے، یہ کام بھی انفرادی کوشش سے ممکن ہے. آپ 12 ماہ کا قافلہ تیار کرنا چاہتے ہیں، انفرادی کوشش کریں. آپ چاہتے ہیں کہ ہر ماہ آپ کے حلقے سے، آپ کے جامعۃ المدینہ سے، آپ کے مدرسۃ المدینہ سے، آپ کے محلے سے ایک 3 دن کا قافلہ تیار ہو، کریں انفرادی کوشش. ابھی کسی علاقے کے اندر ایک اسلامی بھائی بتا رہے تھے کہ ایک اسلامی بھائی ملے تو جی کہاں جا رہے ہیں؟ 1 ماہ کا قافلہ تیار کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور چند گھنٹوں کے بعد وہ پورا قافلہ تیار کر کے لے کر آ گئے. کریں انفرادی کوشش. ہمارے ذیلی حلقوں میں درس نہیں ہو رہا، کریں انفرادی کوشش. گھر کے اندر مدنی چینل نہیں چلتا، کریں انفرادی کوشش. سارے گھر والوں کو امیر اہل سنت کا مرید بنانا ہے، اور جو غوث پاک نے بشارت دی ہے کہ میرا مرید توبہ کر کے دنیا سے جائے گا، اس کی بشارت سارے گھر والوں کو حاصل ہو جائے، ہمارے پورے خاندان کو حاصل ہو جائے. اب کریں انفرادی کوشش. اب کس طرح انفرادی کوشش کریں؟ علم ہونا چاہیے، عمل ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے، کڑن ہونی چاہیے، پھر وقت بھی دینا چاہیے، ملاقات بھی کرنی چاہیے، مسکرانا بھی چاہیے. اور جس پر انفرادی کوشش کر رہے ہیں اس کا زیادہ وقت بھی نہیں لینا، اعتدال کے ساتھ. تو انشاءاللہ جو آپ دینی کام کرنے جائیں گے اللہ کی رحمت سے کامیابی قدم چومیں گے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انفرادی کوشش کا کیا انداز تھا. پہلے پہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے اور شہید کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں، جا کے بیٹھتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قمیص پکڑی، فرمایا خطاب کے بیٹے اسلام لے آؤ، اور ساتھ ہی یہ دعا کی یا اللہ اسے ہدایت عطا فرما. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ سن کر فوراً میرے منہ سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور فرماتے ہیں کہ میرا قبول اسلام کا یہ شرف حاصل کرنا تھا کہ نعرے تکبیر کی صداؤں سے مکے کی گلیاں گونج اٹھیں. انفرادی کوشش اور پھر دعا. آپ نے دیکھا کہ دعوت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے، قبول اسلام کا فرما رہے، پھر دعا بھی فرما رہے. تو جن جن اسلامی بھائیوں پر جن موضوعات پر بھی اسلامی بھائیاں اسلامی بہنیں استاد صاحب شاگرد جامعۃ المدینہ والے مدرسۃ المدینہ والے مبلغ معلم نگران ماتحت سب انفرادی کوشش کریں، نیکی کی دعوت دیں، نیکی کی دعوت دیں، اجتماعی کوشش کے ذریعے انفرادی کوشش کے ذریعے. مگر کوشش کی اس کے بعد رب کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں.
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں اور تنہائی میں ان کے قبول اسلام کی تمنا پر اللہ کی بارگاہ میں زاریاں کرتے ہیں، روتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ تو دعا بھی کریں، جس پر انفرادی کوشش کریں، اور دعا ہاتھ اٹھا کر بھی ہوتی ہے، اجتماعی بھی ہوتی ہے، انفرادی بھی ہوتی ہے۔ امی سے دعا کروائیں، ابو سے دعا کروائیں، استاد صاحب سے دعا کروائیں، اپنے نگران سے دعا کروائیں، جس سے حسن ظن قائم ہوتا ہے کہ یہ ایک نیک آدمی ہے، اس سے دعا کروائیں۔ دل ہی دل میں بھی دعا ہو سکتی ہے، انفرادی کوشش بھی ہو رہی ہے، اور دل ہی دل میں دعا بھی ہو رہی ہے کہ یا اللہ اس سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں اس کو اجتماع کا کہہ رہا ہوں، یہ قبول کر لے۔ میں اسے نماز کے فضائل بتا رہا ہوں، میں نے اسے فیضان نماز کورس میں داخلہ دلوانا ہے تاکہ سیکھ کر نماز پڑھے۔ یہ مدنی ماحول میں تو آ گیا، داڑھی بھی رکھ لی، امامہ بھی سجا لیا، نماز نہیں پڑھنی آتی، صحیح سے نہیں پڑھ پاتا، نئے نئے آتے رہتے ہیں۔ تو اب مجھے انفرادی کوشش کرنی ہے، تو انفرادی کوشش کرتے کرتے دل ہی دل میں دعا بھی کرتے رہے، کیونکہ دل تو ہم نہیں بدل سکتے کسی کا نا بھائی، وہ قبول کر لے، یہ تو اللہ چاہے گا تو ہوگا نا۔ طلباء کرام، جامعۃ المدینہ والوں سے بالخصوص عرض کر رہا ہوں، انفرادی کوشش کن کن ٹاپکس پر، کن کن عنوانات پر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی طالب علم چھٹیاں کرنے کا عادی ہے تو آپ انفرادی کوشش کریں، اور کس طرح؟ نرمی سے، پیار سے، الگ سے کچھ آپ کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے بھلے کی بات، آپ کو فائدہ ہوگا۔ مختصر کچھ دیر میں عرض کرتا ہوں، اور تنہائی میں، علیحدگی میں۔ آپ کی چھٹیوں کی وجوہات مجھے پتہ نہیں، مگر یہ مجھے اندازہ ہے کہ استاد صاحب بھی سمجھاتے رہتے ہیں کہ چھٹی سے طالب علم کی پڑھائی بڑی متاثر ہوتی ہے، آپ تو پیچھے رہ جائیں گے۔ پھر اسباق تو اجتماعی چل رہے ہوتے ہیں، انفرادی طور پر تو استاد صاحب کیسے پڑھائیں گے؟ پھر آپ کو یہ نقصان ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی چھٹیاں آپ کے جامعۃ المدینہ سے چھٹی کا سبب بن جائیں۔ تو نرمی اور پیار کے ساتھ، اللہ آپ کو بھی مدنی بنائے، میں بھی بن جاؤں، اللہ ہم سب سے راضی ہو، اتنا بڑی نرمی کے ساتھ۔ اس طرح سبق یاد نہیں ہوتا، اب وہ مایوس ہو رہا ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا، میں ثالثہ میں پہنچ گیا، رابعہ میں نہیں پہنچ سکتا، شیطان اس کو وسوسے ڈال رہا ہے، شیطان چکر بازی کر رہا ہے۔ آپ انفرادی کوشش کریں۔ وہ نوٹس نہیں بناتا، آپ انفرادی کوشش کریں۔ تعلیمی حلقوں میں کوئی طالب علم شرکت نہیں کرتا، آپ انفرادی کوشش کریں۔ اور جیسے میں نے ابھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز عرض کیا کہ انفرادی کوشش بھی کریں اور پھر دعا بھی کریں۔ دینی کاموں میں شامل نہیں ہوتا، تعلیمی حلقوں میں شرکت ہے، چھٹیاں نہیں ہو رہی، اول تا آخر وہ جامعہ کے جدول کے مطابق چلتا ہے، مگر 12 دینی کام کرنے کو اس کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ تعلیمی حرج ہوگا، اس کا ذہن بنایا جائے کہ بھئی تعلیمی حرج کیسے ہوگا؟ بھائی فلاں فلاں طالب علم بھی تو ہیں، اتنے ذہین ہیں ماشاءاللہ، 12 دینی کام بھی کرتے ہیں۔ مفتی دعوت اسلامی 12 دینی کام نہیں کرتے تھے، وہ تو مفتی تھے۔ آپ کھانا کھا رہے ہیں، اجتماعی طور پر ترکیب ہوتی ہے، اور اللہ کا کرم ہے دعوت اسلامی بفیضان امیر علیہ سنت جنت میں لے جانے والے کام کر رہی ہے۔ نماز پڑھنا جنت میں لے جانے والا کام ہے نا، نیکی کی دعوت دینا جنت میں لے جانے والا کام ہے نا، علم دین سیکھنا سکھانا جنت میں لے جانے والا کام ہے نا۔ کھانا کھاتے ہوئے جامعۃ المدینہ کے طلباء انفرادی کوشش کریں، مثلا یا واجدو کہتے رہیے، انشاءاللہ الکریم دل میں نور پیدا ہوگا۔ 3 انگلیوں سے کھانا سنت انبیاء ہے، کھانے سے پہلے کی دعائیں، بعد کی دعائیں۔ اس طرح برتن صاف کرنے کے تعلق سے، کوئی نوالا چھوڑ دیا اس کے تعلق سے، یہ بھی موقع ہوتا ہے کہ انفرادی کوشش کی جائے۔ اگر کوئی طالب علم استاد کا ادب نہیں کرتا تو استاد کے ادب کے لحاظ سے آپ اس پر انفرادی کوشش کریں کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔
اگر آپ استاد کا ادب نہیں کریں گے مدنی کیسے بنیں گے، عالم کیسے بنیں گے، علم کی برکتیں کیسے حاصل ہوں گے، علم نافع کیسے حاصل کریں گے؟ اس طرح نرمی کے ساتھ اس کو سمجھا کر اس عنوان پر انفرادی کوشش کریں۔ بعض طلباء مدنی عطیات کے دنوں میں قربانی کی کھالوں کا موقع ہوتا ہے یا رمضان عطیات ہوتے ہیں، اس میں وہ سستی کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک ٹاپک ہے، اس پر انفرادی کوشش کی جائے۔ ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت کے لحاظ سے انفرادی کوشش کی جائے۔ تو جب ذہن بن جائے گا تو اللہ کی رحمت سے یہ بھی ذہن میں آ جائے گا کہ مجھے کن کن عنوانات پر کس کس موقع پر انفرادی کوشش کرنی ہے۔ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انفرادی کوشش فرمائی۔ کیا انفرادی کوشش فرمائی؟ اے معاذ، خدا کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ دیکھیں انفرادی کوشش کرنے کا کتنا محبت بھرا انداز ہے کہ آپ جس کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں اس کو پڑھنے کی دعوت دے رہے ہیں، اس کی کوئی جائز تعریف کریں، جھوٹی نہیں، غلط نہیں، کہ ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ آپ اجتماع میں شرکت کرتے ہیں، آپ امیر اہل سنت سے بڑی محبت کرتے ہیں، اگر آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے لگ جائیں نا، اوہو سبحان اللہ، قرآن تو قرآن ہے نا۔ دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب اس طرح آپ اس کی جائز تعریف کر کے آپ اس کو انفرادی کوشش کریں گے، آپ اس کو نیکی کی دعوت دیں گے، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں کہ وہ آپ کی نیکی کی دعوت کو قبول کرے گا۔ تو انفرادی کوشش مدنی کاموں کی جان ہے، امیر اہل سنت کا یہ ارشاد ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اجتماعی کوشش کیا ہے، اجتماع میں ہم بیان کرتے ہیں یہ اجتماعی کوشش ہے، کوئی نیکی کی دعوت پر مشتمل کتاب لکھتا ہے، رسالہ لکھتا ہے، کوئی تحریر ہے، تو یہ ایک اجتماعی کوشش ہے۔ دو چار اسلامی بھائیوں پر، ایک آدھ اسلامی بھائی پر جو ہم نیکی کی دعوت کا سلسلہ کرتے ہیں، یہ انفرادی کوشش ہے۔ اب اس میں ملاقات، نام معلوم کریں، مسکراتے ہوئے سلام و مصافحہ کریں۔ یاد رکھیں کہ مسلمان جب آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تو اگر دل کے اندر کوئی بغض و کینہ ہے، ہاتھ ملانے کی برکت سے اللہ پاک دور فرما دیتا ہے، دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہم نے اس کو نیکی کی دعوت دینی ہے، جب سلام کیا، ہاتھ ملایا تو دل میں محبت پیدا ہوئی، اب انشاءاللہ ہماری انفرادی کوشش مؤثر ہو جائے گی۔ جب ہم نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، سلام کیا، ہاتھ ملایا، اب توجہ بھی اس کی طرف ہو، ایسا نہیں ہم ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں، یا جو ایک عالمی مصیبت آئی ہوئی ہے اس میں مبتلا ہو کر اس پر انفرادی کوشش کر رہے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، ادھر ادھر اور کچھ کر رہے ہیں، اور ساتھ میں اس پر آپ انفرادی کوشش بھی کر رہے ہیں، تو وہ تو پھر توجہ نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے ناراضی ہو جائے۔ جب ملاقات ہو تو بار بار بعض لوگ پوچھتے ہیں اور کیا حال ہے، اور کیا حال ہے، بھئی کتنی بار حال بتائیں آپ کو یار، پوچھ پوچھ کے حال خراب کر دیا آپ نے بھائی، اور کاروبار کیسا جا رہا ہے، طبیعت ٹھیک ہے نا، تو بار بار ایک ہی سوال نہیں۔ ملاقات کا دورانیہ طویل نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہمیں یہ اندازہ ہو کہ جس کو ہم نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، انفرادی کوشش کر رہے ہیں، یہ اب جانا چاہتا ہے، تو اس کو مزید نہیں روکنا چاہیے۔ گفتگو کا انداز کیسا ہو؟ خیر الکلام ما قل و دل، اچھا کلام وہ ہے جو مختصر ہو اور جامع ہو، لمبی لمبی باتیں نہیں کرنی، سوچ سمجھ کر گفتگو کرنی ہے۔ اور دعوت اسلامی میں امیر اہل سنت کی تربیت سے ہماری گفتگو کیا ہوتی ہے؟ کرام دن رات تیریاں گلاں یا رسول اللہ۔ سیاست کی باتوں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم موسم پر تبصرہ کریں گے، ٹیمپریچر کچھ کم ہو جائے گا، بارش شروع ہو جائے گی نا،
ہم بتائیں گے کتنے عرصے سے بارش نہیں ہو رہی تو بارش شروع ہو جائے گی. تو یہ فضول باتوں میں، فضول بات کیا ہے؟ جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہو، جس بات کا نہ آخرت میں، وہ فضول بات ہے. تو فضول باتیں نہیں، اچھی باتیں اور اللہ رسول کی باتیں. اللہ نصیب فرمائے ہمیں قرآن کی آیتیں یاد ہوں، اور وہ موقع محل کے مطابق، ایسا نہیں کہ ہم تکے لگاتے رہیں، اس کی تفسیر بھی ذہن میں ہو کہ کس موقع پر کون سی آیت پڑھی جا سکتی ہے. کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز گفتگو میں یہ بھی ہے، روایات میں، احادیث میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوران گفتگو قرآن پاک کی آیات کوٹ کیا کرتے تھے. ہمیں یاد بھی ہوں اور تفسیر صراط الجنان پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس پر دسترس آہستہ آہستہ حاصل ہو جائے گی. احادیث کریمہ کچھ یاد ہوں، مختصر مختصر، وہ ہم موقع کی مناسبت سے بیان کریں، گفتگو میں بیان کریں، مگر اس کی شرح بھی معلوم ہو، اندازے تکے سے نہیں، ورنہ تو پھر وہ تفسیر بالرائے کہ حرام کام میں اور گناہ کے کام میں اور جہنم میں لے جانے والے کام میں مبتلا ہونے کا خوف ہے. یوں نہیں، امیر اہل سنت کی گفتگو کریں، غوث اعظم کے واقعات، بزرگوں کے واقعات وغیرہ بتائے جائیں، اور ایسی بات نہ کی جائے کہ وہ جھوٹ کے گناہ میں مبتلا ہو. آپ کو میری بات بری تو نہیں لگی؟ اب اس کو بری لگی مگر وہ مروت میں یہ نہیں کہے گا کہ بری لگی، تو جھوٹ بولے گا نا. تو ایسی بات ہی کیوں کرے؟ جیسے گھر میں مہمان بنے تو اب میزبان نے پوچھا کہ آپ کو کھانا اچھا لگا، اب اچھا نہیں لگا تو یہ مروت میں ہو سکتا ہے جھوٹ بولے، اور مدنی مذاکرہ دیکھنے والا ہوگا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس موقع پر کیا کہنا ہے. سچ بولیں گے تو دل آزاری ہوگی، جھوٹ بولیں گے تو گناہ ہوگا. اب کیا کریں؟ تو سچ بھی نہیں بولنا، جھوٹ بھی نہیں بولنا، کوئی اور بات کر لیں. بھائی ماشاءاللہ، اللہ برکت دے، اللہ آپ کے دسترخوان میں اضافہ کرے، آپ کو دین و دنیا کی برکتیں دے. ٹھیک ہے، کام چل گیا. دوران ملاقات، دوران گفتگو مختصر معلومات ضرور پوچھیں. انفرادی کوشش جس پر کر رہے ہیں، اب وہ داڑھی نہیں رکھی ہوئی یا غیر شرعی لباس پہنا ہوا ہے تو اس پر اس کو نہ سمجھایا جائے. جیسے کہ اگر کوئی ریشم کا لباس پہن کر نماز پڑھنے آ رہا ہے، اب ریشم کے لباس پر اس پر جب تنقید کریں گے تو یہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے گا. تو پہلے اس کو آنے دیں، آتا رہے گا تو انشاءاللہ وہ سمجھ جائے گا. اسی طرح کوئی ایسا فرد ملا، اس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، نمازی نہیں ہے، پہلے اس سے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ تعلق بنائیں. جب قریب آئے گا تو انشاءاللہ دعوت اسلامی نے تو قاتلوں کو امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا، بے نمازیوں کو خطیب بنا دیا اللہ کی رحمت سے. تو یہ بھی نمازی بن جائے گا. مگر اتنی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے؟ اتنی جلدی کیا ہے کہ راتوں رات ہاتھوں ہاتھ ہم اس کو مبلغ بنانا چاہتے ہیں. اختلافی بحث نہیں کرنی، اور اگر کوئی ایسا معاملہ آئے تو نرمی کے ساتھ دارالفتہ اہل سنت کی طرف رجوع کرنے کا کہا جائے. امیر اہل سنت نے ہماری تربیت فرمائی کہ اخلاص قبولیت کی کنجی ہے. انفرادی کوشش اخلاص کے ساتھ کی جائے، اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، نیکی کی دعوت کا ثواب حاصل کرنے کی اچھی نیت کے ساتھ کی جائے. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ میں تو فلاں پولیس افسر تھا، اس کو اجتماع کی دعوت دے کر آیا ہوں. تو دعوت دینے کا مقصد اگر آپ کا حصول ثواب تھا تو پھر آپ یہ کیوں چہک کیوں رہے ہیں بھائی؟ وہ ٹھیک ہے، دعوت دی، فلاں وہ تاجر کو، فلاں شخصیت کو، اس کو بھی میں نے نیکی کی دعوت دی، میں نے تو اس سے بھی بات، اس کو بھی کہہ دیا میں نے. تو یوں نہیں، اخلاص کے ساتھ. ملاقات کے بعد رابطے کا سلسلہ بھی ہونا چاہیے، اور جس پر انفرادی کوشش کریں کہ اس کا احسان نہ لیں. الاحسان یقطع اللسان، احسان زبان کو روک دیتا ہے. نیکی کی دعوت انفرادی کوشش کے ذریعے سے ہمیں دیتے رہنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. یہ نیکی کی دعوت کی ایک صورت ہے، انفرادی کوشش کے ذریعے سے ہم نیکی کی دعوت دیں. اور
نیکی کی دعوت دینے کا اجر و ثواب وہ ذہن میں رہے۔ سورہ حامیم السجدہ میں سنیے کیا ارشاد ہوتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیکی کرے اور کہے میں مسلمان ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ انفرادی کوشش کر کے ہم نے 10 کو نمازی بنایا، اللہ کی رحمت سے امید رکھیں ان 10 کی نمازوں کا ثواب حاصل ہوگا اور ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہدایت و بھلائی کی دعوت دی تو اسے اس بھلائی کی پیروی کرنے والوں کے برابر ثواب ملے گا اور اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی، اور جس نے کسی کو گمراہی کی دعوت دی اسے اس گمراہی کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا اور ان کے گناہوں میں کمی نہ ہوگی۔ تو اللہ میں توفیق دے کہ نیکی کی دعوت۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ جو اپنے بھائی کو بلائے، نیکی کا حکم کرے، برائی سے منع کرے، اس کی جزا کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، میں اس کی ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی۔ انفرادی کوشش کے لیے وقت نکالنا ہوگا، اور امیر اہل سنت نے نیک اعمال میں بھی اس کو شامل کیا ہے کہ روزانہ کم از کم 2 گھنٹے اور ملاقات کے لیے جائیں۔ کوئی ملاقات کے لیے جاتا ہے کاروبار کے لیے، کوئی اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، کوئی شیطانی مقاصد کے لیے بھی جاتا ہے۔ ہم رحمانی مقاصد لے کر جائیں، ہم اچھے مقاصد، اچھی نیتوں کے ساتھ جائیں، اور اگر ہم کسی پر انفرادی کوشش کرنے کے لیے، نیکی کی دعوت دینے کے لیے، قافلے کی دعوت دینے کے لیے، ہفتہ وار اجتماع کی دعوت دینے کے لیے، مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ کروانے کے لیے، اس کو کسی سطح کی ذمہ داری دینے کے لیے، اس کو تیار کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پہلے آتے تھے اب نہیں آتے، اس کو دوبارہ لانے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ ہمارا جانا اگر نیک نیتی کے ساتھ ہے، اس کی فضیلت کتنی ہے سنیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، ایک شخص کسی شہر میں اپنے کسی بھائی سے ملنے گیا، اللہ پاک نے ایک فرشتہ اس کے راستے میں بھیجا۔ جب وہ فرشتہ اس کے پاس پہنچا تو اس سے پوچھا، کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، اس شہر میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے کہا، کیا اس کا تجھ پر کوئی احسان ہے جس کو اتارنے جا رہا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ فرشتے نے کہا، مجھے اللہ پاک نے تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تجھے بتا دوں کہ اللہ پاک بھی تجھ سے اسی طرح محبت فرماتا ہے جس طرح تو اس کے لیے دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ اور اس سے محبت ہے بھی، کیوں ملنے جا رہے ہیں؟ اس کو نمازی بنانا ہے۔ کیوں ملنے جا رہے ہیں؟ اس کو اجتماع میں لانا ہے۔ کیوں ملنے جا رہے ہیں؟ اس کو دعوت اسلامی والا بنانا ہے۔ کیوں ملنے جا رہے ہیں؟ خود کفالت بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے، قربانی کی کھالیں بھی ایک مقصد ہو سکتا ہے، یہ بھی نیکی کی دعوت ہے۔ کیوں ملنے جا رہے ہیں؟ اللہ پاک نے اس کو مال دیا اور
مسجد کی تعمیر میں اس کا حصہ ڈلوانا ہے، فیضان مدینہ کی تعمیرات مکمل کرنے کے لیے اس کا بھی حصہ ڈلوانا ہے۔ کیوں ملنے جا رہے ہیں؟ اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے، کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، فقط اللہ کی رضا کے لیے ملنے جا رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، ایسے اسلام بھائی کتنے خوش نصیب ہیں کہ جو اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے، ایسے بندوں سے اللہ پاک محبت فرماتا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ پاک فرماتا ہے بے شک ان لوگوں کے لیے میری محبت حق ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے میری محبت حق ہے، اور جو لوگ میری وجہ سے آپس میں گفتگو کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت حق ہے، اور جو لوگ میری وجہ سے ملاقات کرتے ہیں ان کے لیے میری محبت حق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں تم میں سے کون جنت میں جائے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ فرمایا نبی جنت میں جائے گا، صدیق جنت میں جائے گا، اور جو شخص صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے کسی بھائی سے ملاقات کرنے شہر کے مضافات میں، شہر کے اطراف میں جائے، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتا ہے، اسے رخصت کرتے وقت 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا اللہ جیسے اس نے تیرے لیے ملاقات کی تو بھی اسے اپنا وصال عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اخلاص کے ساتھ استقامت عطا فرمائے، اور نیکی کی دعوت اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر دیتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں